قربانی کے بارے میں چند ایک مسائل۔ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس ساڑھے 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں قربانی کی بڑی فضیلت ہے اور قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے پر سخت وعیدیں ہوئی ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے، موبائل فون، گھریلو برتن، ٹیپ ریکارڈر، ٹیلی ویژن اور VCR وغیرہ جن کی مالیت نصاب 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ واجب قربانی کے لیے نصاب کا نامی ہونا اور اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ قربانی کے سلسلے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ کسی سال اپنی بیوی کے نام سے تو کسی سال خود اپنے نام سے تو کسی سال اپنے گھر کے کسی بڑے فرد کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یعنی ہر سال گھر کے کسی ایک ہی فرد کے نام سے قربانی کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے گھر کے تمام افراد کے ذمے سے قربانی کا واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گھر کا جو فرد صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ محض کسی ایک فرد کے نام سے قربانی کر دینے سے تمام اہل خانہ کا واجب ادا نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور خریدے اور قربانی سے پہلے جانور مر جائے تو اگر جانور خریدنے والا مالدار ہے تو اس پر دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر وہ غریب ہے تو اس کا ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر بیوی مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ رہا شوہر تو اس پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ بیوی کی اجازت سے اس کے لیے بھی ایک حصہ قربانی کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ امیر باپ پر نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرے کی طرف سے واجب قربانی کی اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی واجب قربانی ادا نہ ہوگی۔ اگر کسی علاقے میں اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہو تو اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر واجب قربانی درست ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حرام رقم سے شرکت کرنے کی صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا آدمی کسی سے حلال رقم لے کر قربانی میں حصہ لے تو اس کو اجتماعی قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا۔ کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بھیڑ یا بکری خیرات کر دے، اور اگر قربانی کا جانور خرید لیا اور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو زندہ جانور صدقہ کر دے اور اس کا گوشت خود نہ کھائے، کیونکہ اب واجب قربانی سے تصدق کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ البتہ قربانی کے دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی اور وہ آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ موجودہ دور میں اجتماعی قربانی کا رواج عام ہو رہا ہے اور بہت سارے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ شرعاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اجتماعی قربانی میں مشترکہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جن 7 شریکوں کی طرف سے یہ قربانی ہے ان کی تعین اور ذبح کرتے وقت ان کی طرف سے قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ تعین نہ ہونے کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بروز عید قرباں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ ہو روزے سے رہیں، یعنی نہ کچھ کھائیں اور نہ کچھ پیئیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس قول کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، البتہ جو شخص قربانی کرے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے تک
کچھ نہ کھائے تاکہ اس دن کا اول طعام اس کی قربانی کا گوشت ہو۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔